بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MYM اسٹوڈیو پر خوش آمدید۔ آج 27 رجب المرجب کی رات ہے، شب معراج ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ ارے وہ جان ہے جہان کی، جو جان ہے تو جہان ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے عظیم معجزے سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور کسی انسان کو ایسی فضیلت عطا نہ فرمائی گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 15ویں پارہ کی پہلی آیات میں اس خوبصورت واقعہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے کہ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل امین کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے بارگاہ ختمی مرتبت میں اور ادب کے ساتھ آپ کو جگانا چاہا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ کہیں بے ادبی واقعہ نہ ہو جائے۔ اس خیال کے بعد آپ نے عرض کیا بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما ہے، اب ان کو جگایا کیسے جائے؟ تو ارشاد ہوا جبرائیل تیرے یہ کافور کے بنے ہوئے ہونٹ آج کی رات کے لیے ہی بنائے گئے تھے، اے جبرائیل اپنے ہونٹوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے مس کر دے، ان آپ کے قدموں میں جھک جا۔ جبرائیل امین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکے، اپنے کافوری ہونٹوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے مس کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ہونٹوں کی طراوت کو، ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نیند سے بیداری کے عالم میں تشریف لائے اور فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ہے یہاں سے سفر کا آغاز فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف آپ کا سفر ہوا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان اور ایون 7ویں آسمان تک تشریف لے کے گئے۔ پھر اس سے آگے اور آگے تشریف لے کے گئے، پھر اس سے اور آگے تشریف لے کے گئے۔ پھر ایک ایسا مقام آ گیا جہاں جبرائیل امین بھی جو ہے وہ اس آگے جانے سے قاصر رہ گئے، اور جبرائیل نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے اگر میں جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یوں بولے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ تو اس سے آگے ایک اس مقام سے آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے براق پر تشریف فرما ہوئے، براق پر آگے تشریف لے کے گئے، اور پھر ایک ایسے مقام آ گیا جہاں سے آگے براق بھی نہ جا سکا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ تمام حدود اور قیود اور زمانہ ختم ہو گیا۔ اب یہ وہ مقام ہے جسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ جہاں تک جبرائیل امین گئے وہ نورانیت کی دنیا تھی،
کہا جاتا ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرنے کے بعد مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کے گئے تو یہ بشریت کی دنیا تھی۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک اور دوسرے آسمان تک سدرۃ المنتہا تک گئے تو یہ نورانیت کی دنیا تھی، اور نورانیت سے بھی آگے جب امام الانبیاء مقام تک تشریف لے کر گئے تو یہ وہ مقام ہے جو حقیقت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام آتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو بے حجاب دیکھا، قربتیں پائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اس سے آگے کیا ہوا، کیا کلام ہوئے، کیا کچھ عطا ہوا، یہ ایک کچھ تو ایسا ہے جو دنیا کو معلوم ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ بس اس بارے میں جتنا کوئی بیان کر سکا اس نے بیان کیا۔ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس سفر مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور عاجزی پیش فرمائی، امت کے لیے دعائیں کیں، ساری عمر بھی امت کے لیے دعائیں کیں، اور جب اپنے رب سے ملاقات ہوئی تب بھی امت کی خیر مانگی۔ یہ ہے ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔